علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تو یہ تو تھا روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان، اور اب شروع کر رہا ہوں روزہ توڑ دینے والی چیزوں کا بیان۔ اس سلسلے میں احادیث صاحب بار شریعت نے لکھی ہیں، نقل کی ہیں، آپ پڑھ لیجیے اسے۔ میں مسائل پڑھتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہوتے ہوئے ارادے سے ایسا کچھ کرنا یا کوئی مجبور کرے تب بھی روزہ چلا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2 ہے حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ۔ یہ بھی بڑی سگریٹ جو سگار جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں چرٹ۔ یوں ہی آج کے دور کے حساب سے اگر اس طرح کوئی منشیات ہیں جیسے وہ ہے نسوار ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سب کھانے پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ اگرچہ پیک جو منہ میں مواد جمع ہوتا ہے اس کے بعد تھوک دیا جاتا ہے گٹکے کا یا پان کا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو تب بھی روزہ چلا جائے گا کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نسوار لگانے سے روزہ نہیں جاتا، اور اس کی لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ نسوار جو ہے صرف وہ زبان کے یا دانت وغیرہ کی سائڈ میں نیچے دبائی جاتی ہے، اسے نہ چبایا جاتا ہے کہ اس کے ذرات منہ میں جائیں گے، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ذرا سی چٹکی بنا کر اسے زبان کے نیچے رکھ لیا جاتا ہے، لہذا روزہ نہیں جائے گا۔ اگر واقعی ایسا ہے، ایسا لگتا تو نہیں مجھے کہ نسوار زبان کے نیچے رکھیں اور اتنی دیر لگی رہے تو اس کے ذرات گھل کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نسوار ہے وہ جب آپ زبان کے نیچے رکھیں گے تو تھوک سے گھلے گی، جب گھلے گی تو پھر یقیناً جو مادی شے، جو چیز پہلے سالڈ فارم میں تھی اب گھلنے کے بعد اب وہ لکوڈ فارم میں یقیناً منفذ کے راستے سے جوف معدے تک پہنچے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کسی طرح کہ بھائی نہیں جاتا، نہ وہ گھلتا ہے نہ گھل کر جو ہے وہ منفذ سے نکل کر جوف معدہ تک پہنچتا ہے، تو ٹھیک ہے روزہ نہیں جائے گا اس سے، لیکن بہرحال مکروہ ہے ایسا کرنا، مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہ علی سبیل التنزل ایسی بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ زبان کے نیچے اگر آدمی لگا لے کوئی ایسی چیز اور وہ اتنی دیر تک تھوک کے اثر سے گھولے نہیں اور اس کے ذرات تھوک کے ذریعے سے منفذ سے جوف معدہ تک نہ پہنچے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو حکم تو یہی دیا جائے گا جو ظاہر دکھائی دیتا ہے کہ چلا جائے گا، اور عوامی رائے سے کوئی حکم نہیں نکالا جائے گا۔ عام لوگ تو اپنے لیے کچھ بھی نکال سکتے ہیں، ایک عالم، ایک حاذق جو نظر رکھتا ہے دلائل پر، وہ یہ اس بات کی تحقیق کرے، فیصلہ کرے، اس کی پھر بات دیکھی جائے گی۔ اگر اس نے واقعی تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر لی ہے کہ منفذ سے کوئی بھی چیز اندر نہیں جا پاتی، صرف باہر ہی رہتی ہے، کوئی ذرہ اندر نہیں جاتا، تو ہم یہ کہیں گے بھائی روزہ نہیں گیا، البتہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ اس کے کہنے پر ہوگا جو عالم دین ہے، افتاء کے منصب کو سمجھتا ہے، گہری نظر رکھتا ہے مسائل پر۔ ایک عام آدمی کہنے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں، بھلے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہو۔ کسی ایک عام آدمی کی رائے سے شریعت کے مسائل کو یوں بدل دینا، یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ، اس سے باز رہنا چاہیے، اللہ محفوظ رکھے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا،
یا کم تھا مگر اس کا مزہ، خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں۔ لاجک صاف ہے کہ ایک خارجی شے وہ منفعت کے راستے سے باقاعدہ اپنے وجود کا احساس دلاتے ہوئے، یعنی اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ تھوک اس پر اس قدر غالب آ جائے کہ غالب ہونے کی وجہ سے ہم تھوک کے جیسا حکم قرار دیں، ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ جب اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب تھوک اس پر غالب نہیں آ سکا، تھوڑا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے۔ تو اب اس حالت میں بھی اگر وہ گلے سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹنا بنتا ہی ہے۔ یوں ہی کوئی شے منہ میں پھنسی تھی، اگر یہ اس کو ویسے ہی نگل جاتا تو یہ تھوک کے تابع ہو کر بچ جاتا، یعنی وہ چیز اتنی کم تھی، چنے سے بھی کم تھی، تو تھوک، ظاہر سی بات ہے وہ تھوک اس پر غالب ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں چلتا، اگر وہ چلی بھی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے عموماً بعض ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں، برش کے بعد بھی رہ جاتے ہیں، تو وہ معاف ہے۔ لیکن یہ باقاعدہ اتنے منہ سے نکالا اس کو، یہ تیری ویلی کرتے ہیں بعض لوگ، اور پھر رکھ کے نکل گیا، تو اب یہ تو باقاعدہ تعدی ہے۔ ایک چیز جانتے بوجھتے اب ہاتھ میں آ گئی، خارج سے دوبارہ منفذ میں داخل کرنا ہو، پھر ظاہر سی بات ہے اب تو جوف معدہ تک پہنچنا یقینی ہے۔ اس وقت تو ایک طرح کی لا علمی تھی، اس لیے روزہ نہ ٹوٹتا، ہم کہتے کہ تھو غالب تھا، معلوم بھی نہیں ہوا، لیکن اب تو سب کچھ معلوم ہو گیا، آنکھوں کے سامنے ہو گیا، اس لیے اب روزہ چلا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے روزے میں دانت اکھڑوایا، دانت اکھڑوایا یا داڑھ اکھڑوائی، جو بھی آپ لے لیں، اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزے کی قضا واجب ہے۔ دانت اکھڑوائیں یا داڑھ اکھڑوائیں، دانت یا داڑھ اکھڑوانے میں حرج نہیں ہے، حرج ہے اس کے بعد کا جو ری ایکشن ہوگا، یہ جو بھی چیز آپ کی دانت نکلا یا داڑھ نکلی، تو ظاہر سی بات ہے خون رسے گا وہاں سے، اس مقام سے، تو اگر وہ رس کر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ چلا جائے گا۔ اگر کوئی اتنا بے خون کا آدمی ہے یا اپنے خون پر اسے اتنا کنٹرول ہے، ویسے تو عموماً ایسا ممکن نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خون نہیں نکلتا یا نکلا ہی نہیں، پوری داڑھ نکلوا لی، کچھ ہوا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کوئی چیز پاخانے کے مقام پہ رکھی، پاخانے کے مقام سے مراد جو پچھلی شرمگاہ ہے، جسے دبر کہتے ہیں عربی میں، اس کا دوسرا سرا، یعنی جو چیز وہاں رکھی اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی ایک ایسی چیز پخانے کے مقام پر رکھی یا داخل کری کہ وہ پوری اندر نہیں گئی، روئی ہے یا کوئی دھاگا ہے یا کوئی لکڑی ہے، کوئی بھی چیز، آپ کہیں گے ایسا کون کرتا ہے؟ یہاں فرضی صورت ہے روزہ ٹوٹنے کی کہ اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہوگا، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، ایسا کرنا اچھا ہے نہیں، ہم اس سے کلام ہی نہیں کر رہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز داخل کری، آدھی اندر گئی آدھی باہر ہے، اور اگر پوری اندر چلی گئی، غائب ہو گئی، تو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر وہ تر ہے، گیلی ہے، اس پر نمی ہے، تو پھر آدھی داخل کرنے سے بھی چلا جائے گا، اس کی رطوبت کیونکہ اندر پہنچ جائے گی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کی پچھلی شرمگاہ، مرد کی شرمگاہ اور عورت کی پچھلی شرمگاہ، دونوں کا حکم یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے۔ خاتون کی جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے، یعنی ان کی جو پیشاب کا راستہ ہوتا ہے، ایک وہ فرج ہے کہ جو یعنی کہہ لیجیے کھال، شرمگاہ کی کھال ہٹنے سے جو راستہ دکھتا ہے وہ ہے فرج خارج، اور اس کے اوپر ایک باریک سوراخ ہوتا ہے، میڈیکل کی زبان میں اسے کہتے ہیں سروکس، CERVIX، وہ ہے فرج خارج۔ اور اس سے پہلے یعنی جو شرمگاہ کا جو باہری حصہ ہے، اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ ہے فرج خارج، یعنی اگر اس کو کھال کو ہٹا بھی دیں
اور ایک خاص جو سوراخ مقام ہوتا ہے اندر، یہ اس کی ڈائیگرامز مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو اسے سروکس کہتے ہیں. جو سروکس کا مقام ہے وہ ہے فرج خارج، اور اس سے پہلے جو مقام ہے شرمگاہ کا وہ ہے فرج خارج، سروکس والا جو مقام ہے. اور اس سے پہلے جو ہے، جو کھال وال ہے، جو بھی اندرون حصہ جو دکھائی دیتا ہے کھال ہٹنے سے، وہ فرج خارج ہے. تو اگر کوئی چیز فرج خارج میں ہے اس سے روزہ نہیں جائے گا. جیسا کہ صاحب باشد کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے. فرج داخل میں کوئی چیز خاتون نے ڈال لی، کوئی بھی چیز انجیکٹ کری اندر، اور وہ فرج داخل تک پہنچ گئی، یعنی سروکس کو پار کر گئی، تو روزہ چلے جائے گا. یہاں فرج داخل ہی مراد ہوگی جب بھی شرمگاہ کی بات ہوگی. وہ فرما رہے ہیں یوں ہی اگر ڈورے میں بوٹی، جو گوشت کی بوٹیاں ہوتی ہیں، بوٹی باندھ کر نگل لی اور ڈورے کا دوسرا سرا باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی، تو روزہ نہیں گیا. اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا، یا بوٹی کا کچھ حصہ، یا بوٹی پہ لگا مسالہ، یا کچھ بھی چیز اندر رہ گئی، یعنی استقرار ہو گیا منفس کے بعد، جوف معدہ میں منفس کے راستے داخل ہونے کے بعد استقرار ہو گیا، تو روزہ جاتا رہا. یہ سب وہ علل و اسباب جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں خلاصے میں. مسئلہ نمبر 6 ہے، عورت نے پیشاب کے مقام میں، یعنی جو ان کی آگے کی شرمگاہ ہوتی ہے عورتوں کی، روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ جاتا رہا. اور اگر خشک انگلی پاخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں، تو روزہ نہ گیا. اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرطے کہ پاخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنے کا سرا رکھتے ہیں. حقنا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کلسٹر. ایک طرح کا وہ انجیکشن تو نہیں ہوتا، انجیکشن کی طرح سا نوکیلا ہوتا ہے، پیچھے اوپر اس کی ربڑ سی بنی ہوتی ہے، پچکاری ٹائپ کی، اس کو دباؤ تو اندر سے ایک پچکاری سے نکلتی ہے. تو وہ اس خاص مقام پر انجیکشن کی طرح انجیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی پاخانے کے مقام پہ. جب کسی کو سخت قسم کا قبض ہو جائے، یا پہلے زمانے میں لوگ جب سفر پہ جاتے تو لمبا سفر ہوتا تھا اونٹ وغیرہ پر، تو راستے میں بڑے پیشاب کی یعنی پخانے کی حاجت نہ ہو، ظاہر سی بات ہے ایک عجیب تکلیف والا مسئلہ ہوتا ہے. آج کے اس دور میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو پیشاب تو شاید چلے جاتے ہیں کرنے ریل میں یا جہاز میں، لیکن پخانے وغیرہ کرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت وہ نہ باتھ روم صاف ہوتے ہیں، نہ اس وقت جیسے وہ چل رہا ہوتی، ٹرین چل رہی ہوتی، یہ عمل زیادہ مناسب رہتا ہے آدمی ہلتا ہی رہے. تو سفر پہ جانے سے پہلے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو بھی اجابت ہے وہ ہو جائے، پیٹ صاف ہو جائے اور راستہ بغیر اس اجابت کے اور قضاء حاجت کے ہو سکے. تو وہی صاحب بارشت بتا رہے ہیں کہ اگر عمل دیتے وقت جہاں حقنے کا سرا رکھا جاتا ہے، یعنی کلسٹر کو رکھا جاتا ہے، پچکاری ماری جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی کو اسہال ہوتے ہیں، اگر ایسے مقام پر بھیگی انگلی رکھی تو ظاہر سی بات ہے تو یہ منفس کے راستے سے جوف معدہ تک پہنچ گیا یا پہنچ جائے گا، اس لیے روزہ چلا جائے گا. لیکن بہرحال صرف خارجی مقام پر، پخانے کے خارجی مقام پر انگلی رکھنا، جو عموماً ہم استنجا کرتے وقت رکھتے ہی ہیں، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. یہ مقام اس کی بات ہے، یعنی جب آدمی باقاعدہ انگلی ڈبوئے. ایک ہے کہ جب آدمی استنجا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنا وہ مقام کھلتا ہے اور اخراج نجاست ہوتا ہے اسے دھو لیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ آدمی اس میں انگلی ڈبوئے تو جو انگلی داخل ہونے کے بعد جہاں تک پہنچے گی وہ مقام اس کی بات کر رہے ہیں. تو انگلی اگر بھیگی وہاں اس طرح رکھی، ڈبو دی گویا، تو روزہ چلا جائے گا. مسئلہ نمبر 7 ہے، مبالغے کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا. اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے. یعنی
استنجے میں جو انگلی استعمال ہوتی ہے اس کو باقاعدہ داخل کر کر کے صفائی کرنا، اس طرح استنجا کرنا، تو ایک تو یہ بیماری کا سبب بھی بنے گا، اور اوپر سے اگر روزے دار ہیں تو روزہ بھی جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں، اور دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا اور خشک تھی تو نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی، نتنے یہ جو کان، اپنا ناک کے جو ہوتے ہیں، ناک سے دوا چڑھائی، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا ڈالا تو نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے، کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، یعنی روز نے پھینکی، منہ کھول کر جمائی لے رہا تھا اور وہ چیز منہ میں چلی گئی، تو ہوا تو خیر غلطی سے ایک ایکسیڈنٹ تھا، لیکن بہرحال روزہ چلا گیا۔ مسئلہ نمبر 13 ہے، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا روزہ چلا گیا۔ پیچھے میں نے جو بتائی تھی صورت، میں نے واضح کیا تھا کہ تھوک ٹپک رہا تھا اور تار نہیں ٹوٹا تھا، تو گویا اس کا تعلق اندرونی تھوک سے یا اندرونی شے سے نہیں ٹوٹا تھا، تو وہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی شے اندر تھی اور اندر ہی اندر چلی گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک اندر رہے، ناک اندر رہے، اور جو رطوبتیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن وہی چیز آپ باہر نکال کے بالکل ربط تعلق توڑ کے پھر مزید اس کو اندر داخل کر دو ناک سے، منہ سے، تو اب مفسد صوم کا جو سبب ہے کہ ایک خارجی شے کو منفذ سے داخل کرنا اور پھر وہ جوف معدہ تک پہنچ جائے، وہاں مستقر ہو جائے، تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلی اور دوسری صورت میں یہی فرق ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ تار نہ ٹوٹا، یعنی تعلق اندر سے نہیں ٹوٹا اس لیے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہاں پر تعلق ٹوٹ گیا، ہاتھ پہ لے لیا اور پھر بعد میں نہیں کر لیا اپنا یا کسی کا بھی تھوک، تو روزہ چلا گیا۔ سمپل لاجک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مطلب نمبر 14 ہے، منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نکل گیا روزہ جاتا رہا، یعنی یہ اس وقت ہے کہ وہ ڈورا جو ہے رنگ چھوڑ رہا، جیسے سوئی ڈالتے وقت اب دھاگا ڈالتے ہیں تو جب وہ نہیں پڑ رہا ہوتا تو منہ میں اس کو ڈال کر اس کو تھوڑا گیلا کرتے ہیں پھر ڈالتے ہیں، تو اگر وہ ڈورا دھاگا ایسا ہے اس کا رنگ چھوٹ رہا ہے تو چلا جائے گا روزہ، لیکن اگر نہیں ہوتا ایسا دھاگا، عموماً ایسا نہیں ہوتا اور پھر یوں کرتا ہے تو پھر نہیں جائے گا۔ ڈورا بٹا، وہی جو مسئلہ میں نے پہلے بتایا وہی بتا رہے ہیں، ڈورا بٹا، اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا ہے تو وہ بٹ جاتا ہے نا، دو منہ نکل جاتے ہیں اس کے، دو سرے کھل جاتے ہیں، تو پھر اس کو منہ میں گیلا کر کے تاکہ مل جائیں دونوں اور پھر ڈالتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ڈورا بٹا، تو اسے ملانے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ اور 6 بار 3 مرتبہ ایسا ہی کیا تو روزہ نہیں جائے گا، مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر اس سے رطوبت بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں اور بے وجہ کے مسئلے بناتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ایسا جو چیز یقینی ہے دکھائی دے رہی ہے آپ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں، ہم اس کے بارے میں بتا دیں گے، نہیں اگر ایسا ہو ویسا ہو، اور کہانیاں پہلیاں بجھاتے ہیں بے وجہ، خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگ نہ اپنی باتیں صحیح سے کر پاتے ہیں نہ دوسروں کو صحیح سے کرنے دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا کہ نہیں اگر ہمیں معلوم نہ چلے اور ہم نے منہ میں ڈورا ڈالا، ہمیں معلوم نہیں چلا کہ اس کا رنگ چھوٹ کے اندر چلا گیا، تو بھی بھائی جب آپ کو معلوم نہیں چلا تو ہم بھی یہی حکم دیں گے کہ روزہ نہیں ٹوٹا، جس چیز کا آپ کو معلوم نہیں چلا ہمیں کیا پتہ چلے گا، اللہ بہتر جانے، تو ہم حکم تو یہی دیں گے روزہ نہیں ٹوٹا، اور باقی
آدمی مکلف ہے اسی عمل کا کہ جو اس کے نزدیک ثابت ہو جائے تحقیق کے بعد. حقیقتاً کیا ہے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا. جتنے مسائل ہم جو منصوص شرعی نہیں ہے اور منصوص فقہی ہیں، ائمہ مجتہدین نے اسے بیان کیا، سمجھا حدیثوں سے، اور اس میں حدیث میں اس کی صراحت نہیں تھی، فقہاء کرام نے اپنی سمجھ سے انداز کر کے اسے سمجھا. تو اللہ ہی بہتر جانے کی حقیقت حال کیا ہے. ہم عمل کر رہے ہیں کہ یہی ہمارے بس میں تھا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. تو زیادہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے. مسئلہ نمبر 16 ہے آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل گیا. اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا. پسینے کا بھی یہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 17 ہے پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا. باہر نکل پڑا نہیں، استنجا جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زور لگانا پڑتا ہے، قبض ہے، یا بے حد اسہال موشن لگ جاتے ہیں، تو بھی جو پخانے کا جو مقام کا اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ اتنا کھل جاتا ہے کہ باہر کی طرف آنے لگتا ہے. تو وہی بتا رہے ہیں پخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا. اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے. یعنی یہ احتیاط پر مبنی ہے، سانس نہ لیتے ہوئے استنجا کرے، یہ احتیاط پر مبنی ہے، کوئی فرض و واجب نہیں. بے وجہ اپنے خود کو مشکل میں نہ ڈالے. اور پھر یہ وہی والی بات ہے کہ منفذ وہاں سے ہے یا نہیں ہے، اس کی کنفرمیشن کرنے کے بعد ہی کوئی مسئلہ دیا جائے گا. اگر وہاں سے منفذ نہیں ہوا تو نہیں ٹوٹے گا. ویسے میری معلومات کے مطابق شاید منفذ اس کا ہے، پاخانے کا مقام کا ہے، کیونکہ معدہ ہے ہی نجاست کا مقام، وہیں سے آتا ہے سب پخانہ جو آتا ہے. تو یہ تو ہے، یہاں سے تو راستہ ہے. مسئلہ نمبر 18 ہے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا. کس کو؟ مرد کو. عورت کا بوسہ لیا مرد نے، یا عورت کو چھوا یا اس سے مباشرت کی یا گلے لگا لیا. مباشرت سے مراد جمع کے علاوہ جسم کے کسی حصے کو اس سے منفعت حاصل کرنا، اور اتنے میں جناب انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا. کیوں کہ جماع حکمی پایا گیا. لیکن اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو مرد کا روزہ نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کہ یہاں جو انزال ہوا ہے وہ میں نے پیچھے صورتیں بتائی تھیں کہ انزال بفرجہ فی خرج غیر مشتہا یا فی غیر فرج فی محل مشتہات. 3 طرح کے انزال ہیں کہ جن سے روزہ جاتا ہے. فرض کے حصول کے لیے عمل کرنا پھر انزال ہونا، فرض میں کرنا لیکن وہ فرض ایسی ہو کہ عادتاً اس کی طرف شہوت نہ ہوتی ہو، جیسے مردہ جانور کی فرض ہو، اس وجہ سے انزال ہو. یا تیسرا انزال کہ فرض میں تو نہ ہو، نہ فرض کے لیے ہو نہ فرض میں ہو، لیکن ایسے مقام پر ہو یا ایسی شخصیت سے ہو کہ جو شہوت والی ہو، اس کی طرف شہوت آتی ہو. تو اگر ایسے مقام سے ملامست کی وجہ سے انزال ہوا تو بھی جماع حکمی پایا گیا اور روزہ چلا جائے گا. اور یہ سب اختیار سے ہوا ہو، یعنی آدمی کے اپنے اختیار سے ہوا ہو. جب عورت نے اسے چھوا تو اب اس کا انزال ہونا یہ اختیار میں نہیں. یہ بالکل ایسی صورت ہو جائے گی جیسے کہ آدمی جمع کر رہا تھا اور یاد آتے ہی الگ ہو گیا. تو ظاہر بات جو عمل اس نے کیا اب اس کا کوئی ری ایکشن تو ہوگا، کوئی اس کا اثر تو نتیجہ تو نکل کے آئے گا باہر. تو بھلے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کہ وہ جو بھی کام کر رہا تھا بھول کے کر رہا تھا، یاد آنے پہ الگ ہو گیا، لیکن اب جو انزال ہوگا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ اب یہ احتلام کی طرح ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. جب مرد نے عورت کا بوسہ لیا، چھوا، مباشرت کی، گلے لگایا، تو یہ جو انزال ہوا اختیار سے ہوا. یعنی اگر اس نے یہ کام بھی بھول سے کیا
اور اسی بھول کی حالت میں انزال بھی ہو گیا، انزال ہونے کے بعد یاد آیا تو روزہ نہیں گیا، یا یہ کام کر رہا تھا بھول کر اور اچانک اسے یاد آیا اور ہٹ گیا، اب انزال ہوا تو بھی نہیں گیا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں کہ جب وہ اسے چھوئے بوسہ لے اس کے بعد انزال ہو تو اس کا اختیار ہے۔ لیکن عورت نے آ کے چھو لیا، بیوی ہے یا کوئی بھی عورت ہے آ کے چھو لیا، اور یہ بیچارہ اتنا نازک ہے کہ چھوتے ہی اس کو انزال ہو گیا، تو اب یہ احتلام کی طرح ہے، اس کا کوئی اس میں اختیار نہیں تھا، اس لیے اس کا روزہ نہیں کیا۔ لیکن اگر عورت کو بھی ہو گیا انزال مرد کو چھوتے ہی تو عورت کا چلا گیا، کیونکہ اس کا اختیار پایا گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے، موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں، تو فاسد نہ ہوا، اگرچہ انزال ہو گیا، کہ یہاں پر جمع نہ حقیقتاً پایا گیا نہ حکمن پایا گیا، گرمی بھی محسوس نہیں ہو رہی بدن کی، تو پھر کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے آدمی سوتے میں سردیوں کی رات میں موٹے کمبل میں سو رہا ہو اور اسے پھر احتلام ہو جائے، یہ بھی اسی طرح تھا۔ مسئلہ نمبر 19 ہے قصدن بھر، یعنی جان بوجھ کے منہ بھر قیق کی، الٹی کری، وومیٹنگ جسے کہتے ہیں، اور روزے دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی منہ بھر نہیں ہے۔ منہ بھر کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا تکلف رک نہ سکے، ایک دم جب آئے گی منہ بھر جائے گا تو آدمی قابو نہیں رکھ سکے گا اور کچھ نہ کچھ بھار آ ہی جائے گا، یا بھار نہ بھی آنے دے تو اس کو کافی تکلف کرنا پڑے گا روکنے کے لیے، یہ ہوتی ہے منہ بھر۔ تو اگر منہ بھر نہیں ہے بلکہ اس کم ہے اور بلا اختیار قے ہو گئی، تو دیکھیں گے جو بلا اختیار قے ہوئی ہے وہ منہ بھر ہے یا نہیں۔ اگر اچھا، پھر اس کے بعد دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو انہوں نے بیان کی کہ جان بوجھ کر قے کی، تو اس کی دو صورتیں تھیں کہ منہ بھر ہے یا نہیں، اگر ہے اور یہ سب یاد ہوتے ہوئے کیا تو روزہ چلا گیا، اور اگر نہیں، منہ بھر نہیں ہے تو نہیں گیا۔ دوسری صورت کی بلا اختیار قے ہو گئی، متلی ہو رہی تھی، جی مالش ہو رہا تھا، ایک دم قے ہو گئی، سحری زیادہ کھا لی تھی، تو اب دیکھا جائے گا منہ بھر ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی۔ تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی، یا اس نے خود لوٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا، بصورت دیگر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب بلا اختیار قے ہو تو دیکھا جائے گا منہ بھر ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر ہے تو روزہ جائے گا، چاہے آپ کی جان بوجھ کے وہ واپس چلی گئی، آپ نے جان بوجھ کے واپس لوٹا لی یا خود ہی چلی گئی، جیسے بھی منہ بھر ہے تو چلا جائے گا روزہ۔ مسئلہ نمبر 20 ہے قے کے یہ حکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون، اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ بلغم جو ہے وہ معدے سے نہیں آتا، وہ سینے پہ ہی ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، ایک دم تھوڑا سا آتا ہے پھر اندر۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ معدے سے آئیں، جوف معدے سے آئیں اور دوبارہ منفذ کے راستے سے دوبارہ لوٹ کے اندر چلی گئیں، اس لیے ٹوٹ گیا روزہ۔ مسئلہ نمبر 21 ہے رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصدن جان بوجھ کے کھانا کھائے، یعنی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بھی نہیں کہا ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ صحت مند ہے، پھر بھی اعلانیہ لوگوں کے سامنے کہ ہر خاص عام اسے دیکھ رہا ہے کھائے، تو حکم ہے اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ دین کے ان شعائر کی اہانت کر رہا ہے یا گویا انکار کر رہا ہے، اس کا یہ عمل بتا رہا ہے، تو حاکم اسلام اسے قتل کرے گا۔ ایک کوئی عام آدمی کو حکم نہیں ہے وہ اٹھ کر کے خنجر لے کے جا کے چاقو لے کے کچھ نہ کچھ کر دے، نہیں، بلکہ حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ عمل کرے۔ لیکن آج کل تو حاکم اسلام نہیں پائے جاتے، جو پاکستان جیسی اسلامک کنٹری کیا یا عرب کیا، سب کے سب نام کے مسلمان ہیں، کوئی بھی ایک بھی رتی بھر مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ پھر معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنی ان حرکت سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، ان سے سلام کلام میل جو سب حرام ہوگا، صرف اس لیے تاکہ وہ خدا کی اس نافرمانی سے، اعلانیہ نافرمانی سے باز آ جائیں اور معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے۔ جیسا
سلوک کسی غدار کے ساتھ، ملک کے غدار کے ساتھ کیا جاتا ہے، ویسے ہی خدا کے اعلانیہ نافرمان کرنے والوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔